پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ ہوپ فلی آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس شخص کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، نام ہے اس کا قادر مندو خیل۔ یہ وہی شخص ہے جسے جو ہے وہ لائیو شو میں جو ہے فردوس عاشق امان نے جو ہے وہ پنچنگ بیگ جو ہے وہ سمجھ لیا تھا اور اس کو جو ہے وہ مکے مارنا شروع کر دیے تھے۔ اور ساتھ ہی یہ جیدہ چنگڑ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اپنی ویسٹ پہ اس طرح سے جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے یہ پوری فلم دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو بہرحال پیارے پاکستانیوں، اس شخص کے بارے میں بات کرنی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 مہینے پہلے تک جو ہے یہ سارے بھائی بھائی بنے ہوئے تھے۔ یہ جو پی ڈی ایم بنی تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے جو ہے آپس میں جو ہے وہ سیاسی بھائی بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ بڑا سپورٹ کرتے تھے، اکٹھی پریس کانفرنس کرتے تھے، کیونکہ حکومت میں جو ہے یہ لوگ ایک ساتھ تھے۔ اب حکومت ختم ہوئی ہے تو ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی ہیں۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ نورا اور اس کے لوگوں کو لگتا ہے، پٹواریوں کو لگتا ہے، بیسیکلی اس کے پارٹی کے لوگوں کو لگتا ہے کہ نورا جو ہے وہ اگلا وزیر اعظم بنے گا، چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا۔ اب ہوا یہ پیارے پاکستانیوں، ایک پروگرام میں، منصور علی خان کے پروگرام میں قادر مندو خیل نے جو ہے وہ نواز شریف کی آپ کہہ لیں کہ اچھی خاصی کلاس لی، اور اس پہ عظمیٰ بخاری بھی جو ہے وہ برا مان گئی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں پہلے آپ یہ سنیں پیپلز پارٹی کے قادر مندو خیل نور نواز شریف کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بات پہ غور کریں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ 3 مہینے پہلے تک یہ سب کچھ ایک ہی تھے اور اب جو ہے اس طرح کی یہ لوگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ سنیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ اور جو ہے نا وہ جو چابی والے کھلونے تھے وہ اب آج اصلی بن گئے۔ تو میرے بھائی یہ جو کاغذی شعر ہے، یہ ہر مرتبہ جو ہے نا وہ پریشر برداشت نہ کرنے کے بعد کیوں ملک سے باہر چلا جاتا ہے؟ مجھے ایک بات بتا، آپ مجھے بتاؤ، اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ آج بھی اگر نواز شریف صاحب آیا تو پاکستان کا 4تھی مرتبہ وزیر اعظم کا خواب دیکھنے آیا ہے، عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنے نہیں آیا۔ آپ کے سامنے کی بات ہے۔ اور پھر دوسری بات، اتنی خوش ہو رہی ہے میری بہن عظما اور ان کی پارٹی والے، وہ پہلے اس کو نائلی سے تو بچا لو۔ ٹوٹل 2.25 مہینے رہ گیا، 8 فروری کو جنرل الیکشن ہونا ہے، 1 تاریخ کے بعد الیکشن شیڈول نہ ہونا ہے، ابھی اس کی تاریخ طے ہوئی نہیں۔ کیا آپ اس سوچ میں بیٹھے ہوئے جو الیکشن ایکٹ کے اندر جو ہے ترمیم کر کے اور وہ نالی 5 سال کی ہے، تو دوسری طرح وہ جو آرٹیکل 62 63 ہے آئین کو، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ اس میں تو کوئی واضح نہیں ہے۔ جب واضح کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، میرے بہن وکیل بھی اس کے جواب دے دے، تو اس کی تشریح کرے گی سپریم کورٹ۔ اور یہ میرے ساتھ ایک شو میں سینئر ایڈوکیٹ ان کا نور لکھا ظفر اللہ صاحب ایکسپٹ کر چکا ہے۔ تو میرے بھائی آپ اتنی بات دوڑ کر رہے ہو، پنجاب کے آپ نے کہا بلوچستان کے ہائی وے میں شیر دوڑ رہا ہے، فلاں جگہ شیر دوڑ رہا ہے، وہ بھائی شیر کو پہلے پنجرے سے تو نکال دو نا، پہلے اس کو آئل تو قرار دو نا، اس کے بعد یہ خواب دیکھنا سارے۔ دوسری بات یہ لکھ کے میری بات منصور علی خان صاحب یاد دلاؤں گا آپ کو کہ نواز شریف صاحب نہیں بنیں گے وزیر اعظم ہے، لکھ لے، میرے تحریر پہ لے لے، یہ نائلی سے نہیں بچ سکتا۔ یہ قادر صاحب کس طرح کہہ دیا آپ نے سر؟ یہ کس طرح کہہ دیا سر آپ نے؟ ہاں لکھ لو، یہ تو پورا پلان آپ خراب کر رہے ہیں قادر صاحب، یہ کیا بات ہوئی سر؟ لکھ لے، میں بھی چھولے، میں چھولے، سن لو، میں سپریم کورٹ تک پریکٹس کر رہا ہوں، چھولے نہیں بیچ رہا ہوں۔ اچھا، 30 سال کی یہ چیلنج ہے آپ کا، یہ قادر صاحب چیلنج ہے آپ کا؟ وہ بھی آپ بھی بات لائل ہو، ہاں چیلنج ہے، چیلنج نہیں، اس طرح سادہ چیلنج نہ دینا قادر صاحب، بتاؤں گا سر سادہ چیلنج نہیں میں اس طرح لیتا۔ میں اپنے پروگرام پہ جب مجھے کوئی چیلنج رکھتا ہے نا تو میں کہتا ہوں اس کے ساتھ کوئی چیز بھی اٹیچ کریں، سادہ چیلنج نہیں سر، اس کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ کریں، بتائیں۔ مجھے کہہ رہے ہیں یعنی قادر صاحب آپ مجھے سزا دینا، تجویز کر دیں، آپ تجویز کر دے، میری سزا تجویز کر دے، اور میں آپ بتاؤں نا چھولے نہیں بیچتا ہوں 30 سال سے۔ اگر چلے میں رکھ لیتا ہوں، میں قادر صاحب رکھ لیتا ہوں، میں قادر صاحب ہلکی سی چیز رکھ لیتا اب ہوں، آپ ایک الیکشن ایکٹ کے تحت میں قادر صاحب ہلکی سی چیز رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو ایکسیپٹیبل بھی ہو۔ اگر کل کو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، آپ میرے اسی پروگرام میں آ کے معذرت کریں گے، بتائیے؟ بالکل کرو، چلو ڈن ہو گیا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو۔ اور اگر نائل رہے، ایک منٹ ہاں ادھر رک جائے، یہ شرط جو ہے نا یہ ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے، 2 طرفہ ہوتی ہے۔ ابھی عظما بی بی سی یہ پوچھو اگر نائلی سے وہ نہیں بچے تو عظما صاحبہ معذرت کریں گی، ظاہری بات ہے۔ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے جو میں معذرت کروں؟ قادر بھائی
تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے قادر مندوخیل کو سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کاغذی شیر ہر مرتبہ پریشر برداشت نہ کرنے کے بعد کیوں ملک سے جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. آج بھی چوتھی مرتبہ کا وزیر اعظم کا جو ہے یہ خواب جو ہے وہ دیکھنے پاکستان واپس آیا ہے، عدالتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرنے آیا. میری بہن اور ان کی پارٹی والے اتنے خوش ہو رہے ہیں، پہلے اسے نہیلی سے تو بچا لیں. یہ بہن عظمیٰ بخاری کو کہہ رہا ہے، کیونکہ اس پروگرام میں عظمیٰ بخاری بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میری بہن اور ان کی پارٹی والے اتنے خوش نہ ہوں، یہ وزیر اعظم نہیں بننے لگا، اس کو پہلے نااہلی سے تو بچا لو، پہلے شیر کو پنجرے سے تو نکالو، اس کے بعد جو ہے یہ والے خواب دیکھنا. اور ساتھ اس نے جی دعویٰ کر دیا، کہا کہ جی نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں بنے گا. یہ میری بات لکھ لو، یہ میری بات جو ہے وہ نوٹ کر لو. میں 30 سال سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں، میں کوئی چھولے نہیں بیچ رہا. تو اس کو پکا یقین تھا قادر مندوخیل کو کہ جی نورا جو ہے وہ دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنے گا. اس پہ عظمیٰ جو ہے وہ کہکے لگاتی رہی، دان نکالتی رہی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ روز انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، شیر ادھر جا رہا ہے، شیر ادھر جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نورا آج کل دورے شورے کر رہا ہے، کبھی بلوچستان پہنچا ہوا ہوتا ہے، کبھی سندھ میں پہنچا ہوتا ہے، کبھی پنجاب کے کسی جو ہے وہ علاقے میں پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، شیر ادھر جا رہا ہے، شیر ادھر جا رہا ہے. پہلے اس کو پنجرے سے تو جو ہے وہ نکالو، پھر جو ہے یہ وزیر اعظم بننے کے جو ہے خواب دیکھنا. تو اس پہ وہ منصور تھا، اس نے کہا جی چلو جی. اس نے آگے سے جو ہے وہ، کیونکہ انہوں نے چیلنج کر دیا قادر مندوخیل نے کہ نورا وزیر اعظم نہیں بنے گا، تو منصور نے کہا جی پھر کچھ ساتھ آپ ایڈ کر لیں، اٹیچ کر لیں، اور اگر نواز شریف وزیر اعظم بن گئے تو آپ معذرت کریں گے. تو پھر مندوخیل نے بھی کہا کہ اگر نہ بنے تو پھر یہ جو بیٹھی ہوئی عظمیٰ بخاری یہ معذرت کرے گی. عظمیٰ بخاری نے کہا جی میں کیوں معافی مانگوں، میں نے تو کوئی جو ہے وہ دعویٰ نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے پاکستانیوں، بندہ حیران پریشان ہوتا ہے کہ 3 مہینے پہلے تک ایک دوسرے کے کندھے پہ جو ہے وہ سر رکھ کے یہ لوگ پریس کانفرنس کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، بڑے جو ہے وہ خوشیاں اور جو ہے وہ اسمائل ان کے چہرے پہ ہوتی تھی. اب اچانک سے نواز شریف کو انہوں نے کاغذی شیر بھی قرار دے دیا، یہ ادھر خواب دیکھنے آ گیا، یہ پنجرے میں ہے، یہ جو ہے وہ کبھی بھی کوالیفائی نہیں کر سکتا. آئین اور قانون کے مطابق تو نواز شریف تا حیات نااہل ہے، تو وزیر اعظم تو وہ بن نہیں سکتا. لیکن پیارے پاکستانیوں، یہ پاکستان ہے، آئین اور قانون کے حساب سے اگر سب کچھ چل رہا ہوتا تو نورا اس وقت جیل میں ہوتا. لیکن وہ جیل میں نہیں ہیں، وہ سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دناتے پھر رہے ہیں. اور ان کے پہلے جو ہے وہ اثاثے بھی فریز ہوئے ہوئے تھے، بینک اکاؤنٹس بھی فریز ہوئے ہوئے تھے، تو وہ بھی دوبارہ بحال ہو گئے ہیں. تو عجیب و غریب قسم کی فلم یہاں چلتی ہے پاکستان میں. یہ بنانا ریپبلک ہے، تو پاسبلٹی ہے جی یہاں پہ. اور جس طرح نون لیگ والے دانت نکالتے ہیں، ان کو پکا یقین ہے کہ ان کے نورے نے جو ہے وہ وزیر اعظم بن جانا ہے. بہرحال پیارے پاکستانی ہوگی، یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آپ کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. اس کے علاوہ پیارے پاکستانیوں بات کرنی تھی خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں. ایک صحافی نے بڑا زبردست جو ہے وہ سوال کیا شیر افضل مروت صاحب سے، اور آگے سے مروت صاحب نے بھی جو ہے وہ صحیح آگے سے ٹھیک ٹھاک جواب دیا. تو پہلے آپ یہ سنیں صحافی نے کیا سوال کیا اور شیر افضل مروت صاحب نے کیا جواب دیا. دیکھیں، سنیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتا دیں، کل آپ نے پانی کی بوتل وہاں سے خان صاحب کی اٹھا کے لائے گی، اس کی کیا قیمت لگی؟ کسی کو دے دی ہے یا بھی پاس ہے؟ قیمت کیوں لگائیں گے یار؟ نہیں، کوئی لینا چاہ رہا ہوگا تو پسند تو نہیں، ہاں وہ میں کسی انتہائی کمیٹڈ ورکر کو دوں گا اور باقاعدہ ویڈیو پہ دوں گا. کیوں اٹھائی؟ کس مقصد کے لیے اٹھائی؟ خان صاحب سے پرمیشن لی آپ نے اٹھانے سے پہلے؟ ہاں، وہ خان صاحب اور میں اکٹھے بیٹھے تھے، درمیان میں بوتل تھی. 1 گھنٹے میں خان نے 5 دفعہ وہ بوتل منہ سے لگائی اور احتراماً میں بوتل اٹھا کے ان کو دیتا تھا. تو خان صاحب جب عدالت ختم ہوئی تو بوتل بھول گئے، روانہ ہو گئے. میں نے پیچھے سے اٹھا لی، میں نے کہا یہ میں لے گیا. یہ تو خان صاحب کو منرل واٹر مل رہا ہے، معاملات بہتر ہے خان صاحب کی جیل کے اندر، اس کا مطلب ہے منرل واٹر پی رہے ہیں. یہ منرل واٹر کوئی آب زمزم ہوا یا آب حیات ہو گیا؟ منرل واٹر جو ہیں وہ ہر آدمی کو ملتا ہے، تو آپ کو منرل واٹر پہ بھی مطلب کوئی تکلیف ہو گئی ہے؟ اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ اگر خان صاحب آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ نے لاہور سے الیکشن لڑنا ہے، گوال منڈی سے نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، تو آپ کی تیاری ہے پھر نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنے کی؟ یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی اگر خان صاحب یہ فریضہ ہمیں
इनायत कर दे। गवाल मंडी के लोगों को एंटरटेन भी करेंगे, नवाज शरीफ साहब के किस्से कहानियां और कामयाबियां व कामरानियां भी सुनाएंगे, और नवाज शरीफ भी याद रखेगा कि खुशबू लगा के कोई पठान आया था। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना, सवाल बड़ा सिंपल सा था। साफ़ी ने कहा कि अगर खान साहब आपकी ड्यूटी लगाते हैं कि आपने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है गवाल मंडी लाहौर से, तो क्या आपकी तैयारी है? तो वो आगे से कहते हैं कि जी ये तो मेरी खुश नसीबी होगी अगर खान साहब हमें जो है ये फरीज़ा अनायत करें, और मैं जो है वो गवाल मंडी के लोगों को एंटरटेन भी करूँगा। ज़ाहिर है जब इलेक्शन कैंपेन होगी, मजाक ये वैसे अच्छा खासा कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा जी गवाल मंडी के लोगों को मैं एंटरटेन भी करूँगा, नवाज शरीफ के किस्से कहानियाँ कामयाबियाँ इसकी कामरानियाँ वो सारी जो है वो मैं आवाम को बताऊँगा, और नवाज शरीफ भी याद रखेगा कि खुशबू लगा कर कोई पठान आया था। तो बहरहाल हम तो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि मरियम के ख़िलाफ़ जो है वो सनम जावेद को इलेक्शन लड़वाना चाहिए पीटीआई के टिकट पे, और इंशाल्लाह उनकी ज़मानत हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगी। और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वैसे इस वक्त, क्योंकि आप देखें जो खान साहब के बाद सबसे ज़्यादा इस वक्त पॉपुलैरिटी है ना पीटीआई की, तो वो इन खान साहब के वकील की है, शेर अफजल मरवत साहब की। इसके अलावा आपको कोई भी पीटीआई का जो है ऊपर टॉप लेवल पे नज़र नहीं आएगा। तो बड़ी पॉपुलैरिटी है, और इन्होंने अकेले में ही जो है वो जलसा कर लिया, आप अंदाज़ा करें वहाँ मरवत में। तो हम तो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, और आप लोगों की भी राय प्यारे पाकिस्तानियों बड़ी ज़रूरी है कि क्या खान साहब को टिकट देना चाहिए इनको, शेर अफजल मरवत साहब, क्या खान साहब इनको टिकट दें कि वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो गवाल मंडी लाहौर से इलेक्शन लड़ें? क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? मैं तो 100% सपोर्ट करता हूँ, और बड़ा मज़ा आएगा ख़ास तौर पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। बड़े मज़े की वीडियोस और जो है वो बयानात जो है वो देखने और सुनने को मिलेंगे। अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी, और 90% श्योरिटी है कि नवाज शरीफ जो है वहाँ से हारेगा और शेर अफजल मरवत साहब जो है वो जीतेंगे। तो आप ज़रूर इस बारे में अपनी राय का इजहार करें नीचे कमेंट सेक्शन में। एक तो ये कि क्या खान साहब को ऐसा करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितने % चांस हैं आपको लगता है कि ये शेर अफजल मरवत साहब जो है वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जीत जाएंगे? तो ये दो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।